دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سب میں ہماری اور مخلوقات کی بھلائی ہے، جیسے کہ عید، روزے، رمضان، حج، زکوٰۃ، اس کی عبادتیں، اس کی بندگییں، نماز، اور نماز میں ایک نماز ہے جمعے کی نماز۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو جمعے کی نماز جمعہ بنایا تھا تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ بنا وجہ تو اللہ تعالیٰ کچھ کام کرتا نہیں ہے نا۔ جس دور میں جس وقت پہ جمعہ نازل ہوا اس ٹائم پہ کیا تھا کہ اس کا جو اوریجنل نام، اصلی نام تھا وہ تھا جمع ہونا۔ یہ جمعہ تو جمعہ کو ہم نے بگاڑ کے جمعہ کر دیا، تو یہ تھا جمع ہونا۔ اب اس دور میں کیا تھا کہ ایسی عالیشان مسجد ہر محلوں میں تھی نہیں، لوگ باغ دور دور چھوٹے چھوٹے قبیلے میں رہتے تھے اور آنے جانے کے لیے ایسے کوئی سادھن، گاڑی گھوڑے وغیرہ تھے نہیں، تو جمعہ اور جیسا اس ٹائم کے حساب سے ضرورت تھی اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمعہ کے دن کا جو پہلا کام تھا، سب سے پہلا کام تھا بدن کی پاکی۔ اس دن آدمی نہالے دھولے، کیونکہ اس ٹائم کیا ہے کہ پانی کی بہت کمی تھی عرب کنٹری وغیرہ میں، تو پانی کی کمی کی وجہ سے نہانا وغیرہ کمی ہوتا تھا، لوگ شاید مہینوں نہیں نہاتے تھے۔ تو سب سے پہلے آدمی نہالے دھولے، اور اس کے بعد میں نہانے دھونے کے بعد میں کپڑے بھی کیا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم آج کی طرح تو ایسے تھے نہیں جیسے ہم لوگ پہنتے ہیں، ایسے کپڑے تھے، ایسے کوئی کمبل لپیٹ لیا اور کوئی کرتا پہن لیا، تو کس طرح کے ایسے کپڑے تھے۔ تو پورے کے پورے میلے ہونے کے بعد میں یا پھٹنے کے بعد میں بدن سے اترتے تھے وہ۔ تو سب سے پہلا کام کیا تھا؟ بدن کی پاکی، آدمی نہالے دھولے، اس کے بعد میں نئے کپڑے نہیں تو دھلے ہوئے کپڑے، صاف کپڑے پہن لے، پہننے کے بعد میں پھر وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں، اور ایک جگہ اکٹھے ہوں تو لوگ باغ دور دور سے آتے تھے، تو ایک جگہ انہوں نے نیت کر لی تھی۔ اب ایسی عالیشان مسجد تو تھی نہیں، تو ایک جگہ انہوں نے بنا لی کہ بھئی اس جگہ پہ ہم کو اتنے قبیلے والوں کو اکٹھے ہونا ہے۔ تو وہ جب نماز کا ٹائم تھا اس سے پہلے کم سے کم یہ مانو کہ لگ بھگ 1-2 گھنٹے پہلے تو وہ آ کے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اب آ گئے، بدن کی پاکی ہو گئی، جمع بھی ہو گئے، اب بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے آس پاس کے سب میں اور اس پوری جگہ پہ، پوری مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی نمازی بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نظر ڈالو، دیکھو پریشان حیران کون ہے۔ آپ کو جو بھی لگ رہا ہے کہ ہاں یہ پریشان ہے یا یہ مصیبت میں ہے، تو اس کے پاس جاؤ، اس کے کندھے پہ پیار سے ہاتھ رکھو، اس سے پوچھو بھائی کیا پریشانی ہے، اور اگر آپ کے بس کی ہے تو آپ اس کے پریشانی کو دور کرو، اور آپ کے بس کی نہیں ہے تو آپس میں بیٹھ کے رائے صلاح کرو کہ فلانا اس بات سے پریشان ہے اور اس طریقے سے اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ہو گیا اور ایک دوسرے کی پریشانی بھی دور ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد میں خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف ودا لو۔ تو جمعہ بنانے کا مقصد، جس کو آج ہم جمعہ کہتے ہیں، لیکن جمعہ بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا، اس میں بھلائی مخلوقات کی تھی۔ اور آج کے اس دور میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم مسجد کے اندر جب جاتے ہیں
जब खुतबा चालू होने में 2-5 मिनट की 10 मिनट की देर रह जाती है कि हाँ भाई खुतबा चालू होने वाला है 5 मिनट बाद, जब हम भगते दौड़ते तो हम मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में जाने के बाद में फटाफट आनन फानन में हमारी जो सुन्नत पढ़नी है वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में खुतबा सुनते हैं। खुतबा सुनने के बाद में फ़र्ज पढ़ी, सुन्नतें पढ़ी, और उसके बाद में मस्जिद से सीधे सिर पे पाँव रखे अपने घर की तरफ, अपने काम धंधे की तरफ हम भागते हैं। हमें पूरी मस्जिद की तो छोड़िए, हमें यही याद नहीं रहती है कि हमारी वाली सब में कितने लोग, कौन नमाज़ पढ़ रहा है, कौन बैठा है। और उसके बाद में हाल चाल तो बात बहुत दूर की रही पूछने की, एक दूसरे की तरफ हम बड़े गौर से देखते भी नहीं है कि एक को इसमें से हम में से कौन परेशान है। कभी दिल में बात आती ही नहीं, कभी सोचे ही नहीं, कोई बताते नहीं है ना। अरे एक दूसरे की पूछना, दिल की बात जानना तो बहुत बड़ी बात है। हर मस्जिद के बाहर कोई ना कोई बाहर खड़ा हुआ होकर अल्लाह के नाम पे मांगता रहता है, हाथ में कटोरा लेके, अपनी झोली फैला के। तो वो तो सबको दिख रहा है कि हाँ ये परेशान है तभी तो मांग रहा है। लेकिन जिसको हमें दिख रहा है कि ये परेशान है, ये मांग रहा है, हम सारे नमाजी मिलके एक मस्जिद में कम से कम 50, 100, 200 मस्जिद के हिसाब से इतने नमाजी तो जाते ही हैं भाई। लेकिन सारे नमाजी मिलकर बाहर खड़ा होकर जो एक आदमी या 2 आदमी 3 आदमी मांग रहे हैं, उन तक की परेशानी हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो सोचो, अल्लाह के मनाए हुए जमा में और हमारे अदा किए जा रहे जुम्मा में क्या फ़र्क है। अल्लाह क्या चाहता था और हम क्या कर रहे हैं।